قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں پر محیط گزرے سنہرے پل کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کرو، کان کے کچے لوگ اکثر اچھے دوست کھو دیتے ہیں۔ جو اللہ کا زیادہ شکر گزار ہے وہی لوگوں کا بھی زیادہ شکر گزار ہوتا ہے۔ روپیہ جتنا بھی گر جائے مگر اتنا کبھی نہیں گر پائے گا جتنا روپے کے لیے انسان گر چکا ہے۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ بندوں کی ضرورت پور کرنے کے لیے خاص طور پر نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے ظالم پر بد دعا کرتا ہے وہ اپنا بدلہ لے لیتا ہے۔ خوشگوار ترین زندگی اس شخص کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم کردہ رزق پر راضی ہو۔ جو کام لوگوں کے سامنے کرنے کو ناپسند کرتے ہو وہ تنہائی میں بھی نہ کیا کرو۔ حق جہاں بھی ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے شدید سختیوں میں بھی گھس جاؤ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ جو بارش میں 7 رنگوں کی دھنک دکھا سکتا ہے، دکھ کو سکھ میں بدلنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ جو زبان کو قید رکھتا ہے وہ پشیمانیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ میں نے اپنی اوقات کو بڑے قریب سے دیکھا تو پتہ چلا چند سانسیں ہیں اور وہ بھی رب العزت کی محتاج ہے۔ میں اپنوں میں غدار مکار منافق پیدا ہو جائے تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ جس زمین پہ بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہے اور جس گھر میں دین نہ ہو وہاں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہے۔ اللہ کے ولیوں کو رب کی طرف سے طاقت حاصل ہے کہ وہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کو بھی واپس کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بال بال جانتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے سب رازوں سے واقف ہے۔ کسی دوست کو دھوکہ دے کر یہ مت سمجھنا کہ کتنا بیوقوف تھا، بلکہ یہ سوچنا کہ اس کا آپ پر اعتبار کتنا تھا۔ جب خدا ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو ہمیں انکساری کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ کھانے میں احتیاط برت کیونکہ یہ زہریلی گھاس ہے۔ احتیاط کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اور نور ہے۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی قربت چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ آپ کو 1000 دفعہ شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ اپنے مزاج میں صبر کی عادت ڈالے، بہت سی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ قدر کرنا سیکھو، کوئی بار بار نہیں آتا زندگی میں۔ بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے کبھی بادشاہت نہیں ملا کرتی، لیکن اولیاء اللہ کی ایک نگاہ بادشاہ بنا دیا کرتی ہے۔ زندگی کو سادہ مگر خیالات کو بلند رکھو۔ اگر اللہ پہ چھوڑا تھا تو پریشان کیوں ہوئے، اگر بندے پہ چھوڑا تو حیران کیوں ہو۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ جب اللہ کا کرم ہوتا ہے نہ تو پھر وسیلے کیسے کہاں اور کب بن جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ سورج ہمیں ہر شام یہ درس دیتا ہے کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ کھانے میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ہے، مگر کان میں کوئی زہر گھول دے تو اس علاج نہیں۔ سچے انسان کی زندگی اصولوں کے تابع ہوتی ہے اور جھوٹے انسان کی زندگی مفادات کے تابع۔ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے مگر اچھی سیرت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اے اللہ شیطان سے ہماری حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا، آپ شیطان پہ لعنت کیوں نہیں بھیجتی؟ رابعہ بصری فرمانے لگی، رحمان کی تعریف سے فرصت ملے تو شیطان کی طرف دھیان ہو۔ گناہوں میں لذت ضرور ہے مگر سکون نہیں۔ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔
نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ انسان خوش ہوتا ہے اس کی دولت بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ بھول جاتا ہے کہ اس کی عمر گھٹتی جا رہی ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، ممکن ہے وہی اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بن جائے۔ پوری کائنات کا خالق و مالک ایک اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہر آدمی اپنا درخت الگ الگ اگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ اللہ سے ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرے، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، ممکن اور ناممکن تو صرف ہماری سوچ میں ہے۔ تجربے نے ایک بات سکھائی ہے، کسی کی غلطی کو بے نقاب نہ کر، اللہ بیٹھا ہے، تو حساب نہ کر۔ جب کسی کا وقت آپ سے قیمتی ہو جائے تو وہاں بھی آپ اپنا وقت، احساسات اور جذبات مت ضائع کریں۔ جس شخص نے زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں کیا، اس شخص نے خود کو زندہ ہی جہنم میں ڈال دیا۔ بندے کے اخلاق کا صحیح پتہ اس کی ناپسندیدہ باتوں کے سامنے آنے پر ہی چلتا ہے۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی ہم کسی کے لیے اتنے ضروری نہیں ہوتے جتنا ہم سوچ لیتے ہیں۔ ہمیشہ ایسے لوگوں سے مشورہ لو جو اللہ سے ڈرتے ہوں۔ 3 آدمی صرف 3 موقع پر پہچانے جاتے ہیں: بہادر لڑائی کے وقت، دانا غصے کے وقت، اور دوست ضرورت کے وقت۔ زندگی کی مصیبتیں کم کرنا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ ذکر، عبادت اور خدمت میں مشغول رہو۔ اللہ پاک کا بنایا ہوا ہر شخص مکمل اور خوبصورت ہے، خامی اور کمی تو ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ اگر کوئی تم سے کچھ مانگے تو ہنس کے دے دیا کرو، اور شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دینے والا پیدا کیا، مانگنے والا نہیں۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ قرآن دل اور دماغ کو کھول دیتا ہے، مگر اس سے پہلے قرآن کھولنا ضروری ہے۔ تو نے رلا کے رکھ دیا اے زندگی، جا کے پوچھ میری ماں سے کتنے لاڈلے تھے ہم۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ ہمیشہ اچھا کرتا ہے۔ تعجب ہے ایسے مسلم پر جس کو یہ بتانا پڑے حاجت روا، مشکل کشا صرف ایک اللہ ہی ہے۔ اچھے لوگوں کی نشانی خوش کلامی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زندوں کا اپنے مرحومین کے لیے بہترین تحفہ ان کی مغفرت کی دعا کرنا ہے۔ اللہ کی قربت کا بہترین راستہ عاجزی ہے۔ رشتوں کو نبھانا سیکھو، دھوکہ تو پوری دنیا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے والد کو نام سے نہ پکارا کرو، نہ ان کے آگے چلا کرو اور نہ ان سے پہلے بیٹھا کرو۔ اللہ پاک آپ کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرمائے جس میں آپ کے لیے خیر و برکت، عزت وقار، راحت و سکون، صحت و تندرستی، ترقی و خوشحالی ہو، آمین یا رب العالمین۔ عورت پردہ کرے تاکہ پتہ چلے کوئی عام عورت نہیں، مسلمان عورت ہے۔ مرد نگاہ نیچی کر کے چلے تاکہ پتہ ہو کوئی عام نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ سجدہ کرتے وقت یہ سوچا کرو، ہم سے بڑا گنہگار کوئی نہیں اور اللہ سے بڑا مہربان کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے پوری عقل والا وہ ہے جو اللہ سے سخت خوف والا ہو۔ جب پیدل چلنے سے تھک جاؤ تو تیز تیز چلو کہ اس سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اگر تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے پھر بھی شرک نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹی قسم سے مال بک جائے گا مگر برکت نہ رہے گی۔ اس خدا پر بھروسہ کرو جو نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ نعمت کا نامناسب جگہ خرچ کیا جانا ناشکری ہے۔